ایک آسان بچوں کے لیے موزوں اور محبت بھرا مضمون پیش ہے موضوع بیالاول میں حضور اقدس کے واقعات۔ میں نے یہ مضمون بچوں کی زبان میں تاکہ آپ اسے سکول چرچ مدرسہ یوٹیوب کہانی کے طور پر آسانی سے استعمال کر سکیں۔ بیالاول میں حضور اقدس کے واقعات بچوں کے لیے آسان انداز۔ اللہ کے نبی محمد کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ بیالاول کا مہینہ مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کے کچھ اہم واقعات اور خوشگوار یادیں منائی جاتی۔ آویج ہم بچوں کے لیے آسان اور محبت بھری زبان میں ان واقعات کو جانیں گے، کہانیاں سنیں اور سبق بھی لیں۔ ایک ولادت باسعادت، ایک خوشی بھرا دن۔ ایک زمانے میں مکہ کے ایک گھر میں ایک نورانی بچے نے جنم لاہ۔ بچہ محمد تیان کی پیدائش سے پورا خاندان اور قبیلہ خوش ہوا۔ ان کے چچا ابو طالب اور والدین نے انہیں پالتے ہوئے بہت پیار کیا۔ بچپن میں ہی اب کا اخلاق بہت اچھا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سب کے ساتھ مہربان رہتے تھے اور ہمیشہ سچ کی بات کرتے تھے۔ بچوں کہانی ایک دن چھوٹے محمد نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی روتا ہوا آیا۔ نبی نے اپنے چچا کے پاس جا کر کہا، اس کی مدد کریں۔ چچا نے پیسے دیے اور غریب خوش ہوا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ جو دل بڑا ہو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دو بچپن کا زمانہ سچائی اور ایمانداری۔ نبی کے بچپن کے بارے میں جو باتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہے اب کا الامین، یعنی قابل اعتماد ہونا۔ جب قبیلے والے کوئی سامان دیتے تو بچے محمد اسے صحیح جگہ پر پہنچاتے۔ اب ہمیشہ سچ بولتے اور انصاف کرتے۔ یہی خوبی اب کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی۔ سب بچوں، اگر ہم سچ بولیں اور دوسروں کی مدد کریں تو لوگ ہمیں پسند کریں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ جوانی اور کاروبار۔ ایمانداری کا سبق۔ نبی جب جوان ہوئے تو تجارت میں شریک ہوئے۔ اب ایک تاجر کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے اور ہر جگہ ایمانداری دکھاتے۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اب کی تعریف سنی اور اب سے شادی کر لی۔ بی بی خدیجہ نے اب کی ہمت، ایمان اور سچائی کو پہچانا۔ کہانی ایک بار نبی نے اپنی تجارت میں ایک گاہک کو سچی برتاؤ سے خشک آجسی ہی وہ گاہک واپس آیا تو اس نے کہا، تم بہت ایماندار ہوئے، ہی وجہ ہے میں تم سے سامان لوں گا۔ بچوں، یہ بتاتا ہے کہ ایمانداری سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ بیالاول اور ولادت کا جشن۔ محبت اور عقیدت۔ کئی مسلمان بیالاول میں نبی کی پیدائش کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ میلاد کی محافل میں اکٹھے ہوتے، نعتیں پڑھتے اور نبی کی زندگی بتاتی۔ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا خراج تحسین وہ ہے جو ہم اپنے کردار میں تبدیلی کر کے دیں، یعنی نیکی، سچائی اور دوسروں کے ساتھ پیار کا سلوک۔ سبق: جشن مناتے وقت دعا اور تعلیم کو اہم رکھیں۔ صرف خوشیوں کی محفل نہیں بلکہ سیکھنے کا بھی موقع بنائیں۔ تبلیغ اسلامی، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جب نبی بڑے ہوئے اللہ نے انہیں پیغام دینے کے لیے منتخب کیا۔ ایک دن غار ہرا میں آپ کو پہلی وحی آئی۔ اس وقت اپنے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے، اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی دعوت دی۔ اگرچہ پہلی وحی رمضان میں ہوئی تھی مگر بیالاول سے جڑے اجتماعات میں لوگ ان باتوں کو یاد کرتے اور سیکھتے۔ آؤ بچوہے کے لیے آسان تشریح۔ اللہ نے نبی کو سچائی اور اچھے کام بتانے کے لیے چانا تاکہ سب لوگ خوش رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہجرت مبارکہ۔ نئی زمین کی طرف سفر۔ نبی نے اور آپ کے صحابہ نے بہت مشکلات دیکھی۔ جب مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ کی ہدایت سے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت ایک بڑا اور بہادر قدم تھا۔ دوستوں اور خاندان کو چھوڑ کر ایک بہتر جگہ جانا ہے جہاں آپ ایمان کے ساتھ خوش رہ سکے۔ ہجرت کے وقت نبی نے اپنے دوستوں کو سکون اور امید کی باتیں سکے کوہان۔ ہجرت کے دوران نبی نے صبر دکھایا اور ہر کسی کی مدد کی۔ راستے میں ایک مرتبہ ساتھ والے نے پوچھا، ہم خوفزدہ ہیں؟ نبی نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات ہر مشکل میں حوصلہ دیتی ہے۔ مسجد قبا۔ پہلی مسجد اور عبادت۔ جب نبی مدینہ پہنچے تو لوگوں نے مل کر مسجد قبا بنائی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد میں سے ایک ہے۔ وہاں نبی صبح و شام نماز پڑھتے اور لوگوں کو اچھے کام سکھاتے۔ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ تعلیم کا گھر بھی ہے جہاں بچے اور بڑے دونوں علم سیکھتے۔ آؤ سب مسجد میں آداب سیکھیں۔ ہلکی آواز، صف میں کھڑا ہونا، بڑوں کا ادب کرنا اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ مدینہ میں بھائی چارہ۔ مہاجرین اور انصار۔ مدینہ کے لوگ جنہیں انصار کہا جاتا ہے انہوں نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے کا بہت خیال رکھا۔ نبی نے انہیں بھائی بھائی بنایا۔
ایک اچھا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے دوستوں اور نئے آنے والوں کی مدد کرنی چاہیے، جیسے انصار نے کی تھی بچوں کے لیے عملی سبق۔ اگر کوئی نیا بچہ اسکول محلے میں آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے کھیل میں شامل کریں اور خوش آمدید کہیں نو آسان اور نرم گفتار اخلاق حسنہ کی مثال نبی ہر وقت نرم گفتار رکھتے تھے۔ آپ غصے میں بھی نرم بولتے، غریبوں کو عزت دیتے اور بچوں کے ساتھ خاص محبت کا برتاؤ کرتے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی بچوں کو گود میں بیٹھا لیتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ رسول کے گلے میں گر گیا، اپنے اسے پیار کیا اور اس کے ساتھ خوش رہ کر بات کی سبق۔ بچوں اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ نرم اور محبت بھرے انداز میں بات کراؤ۔ نبی کا طریقہ تھا صفر ایک معجزات اور اللہ کی رحمت۔ نبی کے ساتھ کئی معجزات جڑے ہوئے، آؤجسی اب کی سچائی، لوگوں کے دلوں میں تبدیلی لانا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ ان معجزات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، مگر بچوں کے لیے سب سے بڑی معجزہ یہ ہے کہ اپنے محبت اور امن کا درس دیا، اور یہ سبھی کر سکتے ہیں۔ کہانی: ایک دن نبی نے ایک بچے کو پیار سے دیکھا اور مسکرائے۔ بچے نے بھی مسکرا کر کہا، اے اللہ کے رسول۔ وہ مسکراہٹ اس بچے کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ 11 غم و غمگساری، صبر اور حوصلہ۔ نبی نے زندگی میں کئی دکھ دیکھے، پیاروں کا انتقال اور مشکلات، پھر بھی اپنے کبھی ہار نہیں مانی، اپنے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ربیع الاول کی تقریبات میں ہمیں ان سخت گھڑیوں سے سبق لینا چاہیے کہ مشکل وقت میں صبر سے کام لو اور امید نہ چھوڑو۔ سبق: جب کوئی مشکل آئے تو دعا کرو، نیک کام کرو اور بڑوں سے بات کرو۔ صبر بڑا ہتھیار ہے۔ 12 بچوں کے لیے مختصر سبق نامہ۔ الفام الیخس: بچوں، ربیع الاول میں حضور کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں: 1. ہمیشہ سچ بولو اور ایماندار رہو۔ 2. دوسروں کی مدد کرو، خاص کر غریب اور نادار لوگوں کی۔ 3. بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا۔ مشکل وقت میں صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ 5. مسجد اور عبادات کو اپناؤ اور اچھے اخلاق اپناؤ۔ 13. ایک آسان دعا بچوں کے لیے: اے اللہ، ہمیں نبی کی مانند نیکی اور محبت سکھا، ہمیں ایماندار، مہربان اور صبر والا بنا، آمین۔ 14. عملی سرگرمیاں بچوں کے لیے مزیدار اور سیکھنے والی: 1. خیر کا ڈبہ: گھر میں ایک چھوٹا ڈبہ رکھو، ہر ہفتے تھوڑا سا پیسہ ڈال کر غریب بچوں کے لیے بچا۔ کاف ہانی کا دن: ربیع الاول میں گھر اسکول میں نبی کی ایک کہانی سناؤ، سب بچے اپنی پسند کی باتیں شیئر کریں۔ 3. مسجد کا نقشہ بناؤ: کاغذ پر مسجد قبا مسجد کا نقشہ بنا کر بتاؤ کہ مسجد کیوں اہم ہے۔ 4. اچھے کام کا چیلنج: 7 دن میں ہر روز ایک اچھا کام کرو، کسی کی مدد کرو، صفائی کرو، بڑوں کی خیر خواہی کرو۔ 15. بچوں کے سوالات اور آسان جوابات۔ سوال: کیا ہم ربیع الاول میں صرف خوشیاں منا سکتے ہیں؟ جواب: ہم خوشیاں منا سکتے ہیں، مگر سب سے بڑی خوشی وہ ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یعنی نیکی اور سچا۔ سوال: نبی ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ جواب: پیار، ایمانداری، صبر، دوسروں کی مدد اور اللہ سے محبت۔ 16. ختم کلام پیغام محبت بچوں، نبی کی زندگی ایک پوری کہانی ہے جو ہمیں روزانہ سکھاتی ہے کہ اچھا بننا، دوسروں سے محبت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی ضروری ہے۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھنی اور اس سے سبق لینا چاہیے۔ آخری بات: اگر ہم صرف نبی کا نام لیں مگر اس کے اخلاق پر عمل نہ کریں تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ ہم سچ بولیں گے، دوسروں سے پیار کریں گے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھیں گے۔ آؤ، اصل عید اور اصل خوشی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون بچوں کے لیے مزید مختصر کہانیوں کی شکل میں بھی بنا کر دے دوں، ہر واقعہ کے لیے الگ کہانی۔ اسے یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ، پریزنٹیشن، سلائیڈز، سبق کے سوالات و جوابات کے ساتھ تیار کر دوں۔ بتا دیجئے آپ کو کون سا فارمیٹ چاہیے، میں فوراً وہی تیار کر دوں گا۔ ربیع الاول میں حضور اکرم کے واقعات بچوں کے لیے آسان اور پیار بھرا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیارے بچوں، آؤ آج ہم ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم کی زندگی کے چند خوبصورت اور سبق آموز واقعات آسان انداز میں سنیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں بہت سے مسلمان حضور کی ولادت اور آپ کی سیرت کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم یہاں سادہ الفاظ میں ان باتوں کو پڑھیں گے جو بچوں کے لیے آسان اور دلنشین ہوں۔ ہر واقعے کے آخر میں ایک چھوٹا سا سبق بھی لکھا ہے تاکہ آپ سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ ولادت محترم خوشخبر کا دن بہت عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پیارے گھرانے میں حضرت محمد کا وجود، یعقوب کے والد کا نام
عبداللہ اور والدہ کا نام امنا تھا۔ جب اب کی ولادت ہوئی تو تمام اہل مکہ کے دلوں میں خوشی تھی، گویا روشنی کا ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اب کی پیدائش کے آس پاس قدرت نے بھی کئی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں، مگر سب سے بڑی خوشی وہ تھی کہ اللہ نے دنیا میں ایک ایسے انسان کو بھیجا جو لوگوں کو اچھائی اور سچائی سکھائے گا۔ سب خوشی کے اس موقع پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنی چاہیے۔ بچپن، پیار، غم اور امتحان۔ حضرت محمد بچپن میں یتیم ہو گئے، اب کے والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے اور اب کی والدہ بھی کچھ عرصے بعد اب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ پھر اب اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے اور بعد میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر چلے گئے۔ بچپن میں اپنے محنت کی، اب گائے بکریوں کے چوپالے رہے اور لوگوں کے ساتھ کام کو لوگ اب کی سچائی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو الامین یعنی قابل اعتماد کہا جاتا تھا۔ سبق: مشکلوں میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچائی اور ایمانداری الامین بننے کی وجہ: ایک دن حضرت محمد نے ایک تاجر کے ساتھ کام کیا، اپنے ہر چیز میں سچائی اور امانت دکھائی، وزن ٹھیک رکھا، وعدہ نبھایا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو احترام سے دیکھا اور آپ کی باتوں کا وزن بڑھ گیا۔ جب اپنے بڑا ہو کر تجارت کی تو خدیجہ نامی ایک باعزت خاتون نے آپ کے ساتھ کاروبار کیا اور پھر اب دونوں کی شادی ہو گئی۔ خدیجہ آپ کے لیے بہت پیاری اور سپورٹ کرنے والی ہستی تھے۔ سب ایمانداری اور امانت ہمیں لوگوں کا اعتماد جیتنے میں مدد دیتی ہے۔ جبل ہنریا اور پہلی وہی پیغام الہی: جب حضور 40 سال کے ہوئے تو آپ عبادت کے لیے جبل ہنریا پر چلے جاتے تھے۔ ایک رات جب آپ وہاں غور سے سوچ رہے تھے تو فرشتان ماکرم جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام لے کر یعنی نے کہا اقرأ یعنی پڑھو آ پڑھوا۔ یہی پہلی وحی تھی جو حضور پر نازل ہوئی۔ اپنے پہلے تو ڈر محسوس کیا مگر بعد میں اللہ کے حکم کو قبول کیا اور لوگوں کو سچائی، محبت اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ سبق: جب اللہ اچھا مقصد ہمیں کوئی کام سکھائے تو ہمیں ہمت اور استقامت کے ساتھ اسے اپنانا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نرم دل اور محبت۔ حضرت محمد کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز اب کا نرم دل اور محبت بھرا رویہ تھا۔ اب بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، مسکراتے تھے اور جب بچوں کے قریب جاتے تو انہیں خوش کرتے۔ اپنے بتایا کہ بچوں سے محبت کرنا، ان کو اچھی باتیں سکھانا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا اور انہیں پیار کیا۔ یہ تصویر ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑوں کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ سبق: دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ غریبوں کی مدد، سخاوت اور رحمدلی۔ حضرت محمد ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد فرماتے تھے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اب خود کھانا دیتے، کپڑا دیتے یا دوسروں کو یہ بات سمجھاتے کہ ہمیں اپنے پاس جو ہے وہ بانٹنا چاہیے۔ اپنے ہمیں بتایا کہ امیر وہ نہیں جو بہت زیادہ رکھتا ہے، بلکہ امیر وہ ہے جو خوش دلی سے دوسروں کو دیتا ہے۔ سبق: جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے دوسروں کے ساتھ قدرے حصہ بانٹنا چاہیے۔ عدل اور انصاف، سب کے ساتھ برابری۔ حضرت محمد نے ہر حال میں انصاف کا چاہیے، وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ اب کی خصوصیت تھی۔ اپنے فرمایا کہ عدل بالخصوص مضبوط لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کمزوروں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اپنے خود بھی اختلافات کو صحیح طریقے سے حل کیا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاواسب انصاف کرنا اور سب کے ساتھ برابر سلوک رکھنا بہت ضروری ہے۔ معافی اور درگزر، دشمن کے ساتھ بھی رحم۔ جب کچھ لوگ حضور کے خلاف برے بولتے حقیر سمجھتے تھے تو اپنے اکثر معاف کر دیا۔ ایک معروف واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے واپس آئے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عداوت چھوڑ کر معافی اختیار کرنا بڑوں کی نشانی ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ سب دوسروں کو معاف کرنے سے ہمارا دل اور ہمارا گھر امن میں رہے گا۔ بچوں کو علم سکھانا، نماز کی مٹھاس۔ حضرت محمد نے بچوں کو نماز اور اللہ کی عبادت سے محبت کرنے کی ترغیب دی۔ اپنے بتایا کہ نماز دل کو خاموشی دیتی ہے اور رب کے قریب لاتی ہے۔ ساتھ ہی اب بچوں کو اچھی باتیں، علم اور اخلاق سکھانے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ اپنے خود بچوں کے ساتھ قصے، مثالیں اور آسان باتیں کر کے انہیں سمجھایا۔ سبق: نماز اور اچھا اخلاق ہمیں اچھا انسان بننے میں مدد دیتے۔ آؤ نیک کردار کی کہانیاں، سچائی، عاجزی اور خدمت۔ اب کی زندگی میں بے شمار چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں
جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اپنے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دائت نے کم مذلول ہونے پر بھی شکر کیا، اپنے دوسروں کی خدمت خود کی کبھی خدمت میں فخر نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی باتیں ہمیں روزمرہ زندگی میں سیکھنی اور اپنانی۔ اوسط اچھے اخلاق ہر بڑے کام سے زیادہ اہم ہیں۔ ربیع الاول میں منانے کے طریقے بچوں کے لیے آسان۔ ربیع الاول میں ہم حضور کی ولادت اور سیرت یاد رکھتے ہیں۔ اب بچوں کے لیے چند سادہ طریقے ہیں تاکہ یہ مہینہ خوبصورت اور بامانی بنے۔ ایک چھوٹی سی کتاب قصہ پڑھیں جو حضور کی زندگی کے بارے میں ہو۔ 2 گھر میں نیکیوں کا اہتمام کریں، غریب کے لیے کھانا بنائیں یا کسی یتیم کو تحفہ دیں۔ 3 روزانہ ایک نیکی کا عہد کریں، جیسے ایک ہفتے تک روز ایک اچھی بات کرنا یا کسی کی مدد کرنا۔ 4 بچوں کو سادہ دعاؤں، دعائیں اور اللہ کا شکر سکھائیں۔ بچوں کے لیے چند آسان سوالات تاکہ وہ سیکھ کر جواب دیں۔ 1 حضور کا لقب الامین کیوں تھا؟ 2 حضور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ 3 اب ایک نیکی بتاؤ جو ہم گھر پر کر سکتے ہیں۔ جوابات: 1 ایمانداری کی وجہ سے۔ 2 بہت پیار اور شفقت سے۔ 3 مسئل کسی کے ساتھ کھلونا کھانا بانٹنا۔ ایک چھوٹی سی کہانی، وہ دن جب حضور نے مسکراہٹ دی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بازار میں کھڑا تھا اور وہ بہک گیا۔ لوگ ہنسنے لگے مگر حضور نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بچے نے شرم سے سر جھکا لیا مگر پھر وہ خوش ہو گیا۔ حضور کے چہرے کی وہ مسکان بچے کے لیے محبت کی علامت بن گئی۔ بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسکراہٹ اور نرمی بہت سی سخت حالتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ سین بقا مسکراہٹ دینا ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ دعائیا کلمات بچوں کے لیے آسان الفاظ۔ آؤ ایک چھوٹی سی دعا سیکھ لیں جو ہم ربیع الاول میں پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچ بولنے، دوسروں سے نیکی کرنے اور دل میں محبت رکھنے والا بنائے۔ میں آخر میں چھوٹا پیغام پیارے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور اکرم کا پیغام محبت، انصاف، ایمانداری اور خدمت کا ہے۔ اپنے صرف باتیں نہیں بتائیں بلکہ خود انہیں عمل میں لایا۔ اگر ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی تقلید کریں، جیسے سچ بولنا، بڑوں کا ادب، بچوں کے ساتھ محبت اور غریبوں کی مدد، تو ہم اپنی دنیا اور اپنے دل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ ربیع الاول کا دن منائیں تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھیں، ایک کہانی سنائیں، دعا پڑھیں اور کسی ضرورت مند کے لیے نجات کا سامان بھیج دیں۔ اس طرح اپنا صرف مدت نزیست میں خوشی پائیں گے بلکہ حضور کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ آپ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور حضور اکرم کے صدقے ہمیں بہترین انسان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ مضمون بچوں کے لیے تصویروں آسان سوالات کے ساتھ PowerPoint/PDF میں بھی بنا کر دے سکتا ہوں۔ بتائیے آپ کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟ ایک آسان بچوں کے لیے موزوں اور محبت بھرا مضمون پیش ہے۔ موضوع ربیع الاول میں حضور اقدس کے واقعات۔ میں نے یہ مضمون بچوں کی زبان میں تاکہ آپ اسے سکول، چرچ/مدرسہ یوٹیوب کہانی کے طور پر آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ربیع الاول میں حضور اقدس کے واقعات بچوں کے لیے آسان انداز۔ اللہ کے نبی محمد کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کے کچھ اہم واقعات اور خوشگوار یادیں منائی جاتی۔ آویج ہم بچوں کے لیے آسان اور محبت بھری زبان میں ان واقعات کو جانیں گے، کہانیاں سنیں اور سبق بھی لیں۔ ایک ولادت باسعادت، ایک خوشی بھرا دن۔ ایک زمانے میں مکہ کے ایک گھر میں ایک نورانی بچے نے جنم لاہ۔ بچہ محمد تیان کی پیدائش سے پورا خاندان اور قبیلہ خوش ہوا۔ ان کے چچا ابو طالب اور والدین نے انہیں پالتے ہوئے بہت پیار کیا۔ بچپن میں ہی اب کا اخلاق بہت اچھا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سب کے ساتھ مہربان رہتے تھے اور ہمیشہ سچ کی بات کرتے تھے۔ بچوں کہانی۔ ایک دن چھوٹے محمد نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی روتا ہوا آیا۔ نبی نے اپنے چچا کے پاس جا کر کہا، اس کی مدد کریں۔ چچا نے پیسے دیے اور غریب خوش ہوا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ جو دل بڑا ہو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ 2 بچپن کا زمانہ، سچائی اور ایمانداری۔ نبی کے بچپن کے بارے میں جو باتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہے آپ کا الامین، یعنی قابل اعتماد ہونا۔ جب قبیلے والے کوئی سامان دیتے تو بچے محمد اسے صحیح جگہ پر پہنچاتے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور انصاف کرتے، یہی خوبی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی۔ سبق بچوں، اگر ہم سچ بولیں اور دوسروں کی مدد کریں تو لوگ ہمیں پسند کریں گے اور اللہ بھی خوش
ہوگا 3 جوانی اور کاروبار ایمانداری کا سبق نبی جب جوان ہوئے تو تجارت میں شریک ہوئے، اب ایک تاجر کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے اور ہر جگہ ایمانداری دکھاتے، اسی ایمانداری کی وجہ سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اب کی تعریف سنی اور اب سے شادی کر لی۔ بی بی خدیجہ نے اب کی ہمت، ایمان اور سچائی کو پہچانا۔ کہانی: ایک بار نبی نے اپنی تجارت میں ایک گاہک کو سچی برتاؤ سے خوش کیا، آجسی ہی وہ گاہک واپس آیا تو اس نے کہا، تم بہت ایماندار ہوئے، ہی وجہ ہے میں تم سے سامان لوں گا۔ بچوں، یہ بتاتا ہے کہ ایمانداری سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ 4 ربیع الاول اور ولادت کا جشن، محبت اور عقیدت۔ کئی مسلمان ربیع الاول میں نبی کی پیدائش کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ میلاد کی محافل میں اکٹھے ہوتے، نعتیں پڑھتے اور نبی کی زندگی بتاتے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا خراج تحسین وہ ہے جو ہم اپنے کردار میں تبدیلی کر کے دیں، یعنی نیکی، سچائی اور دوسروں کے ساتھ پیار کا سلوک۔ سبق: جشن مناتے وقت دعا اور تعلیم کو اہم رکھیں، صرف خوشیوں کی محفل نہیں بلکہ سیکھنے کا بھی موقع بنائیں۔ 5 تبلیغ اسلامی، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جب نبی بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں پیغام دینے کے لیے منتخب کیا۔ ایک دن غار حرا میں آپ کو پہلی وحی آئی، اس وقت اپنے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے، اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی دعوت دی۔ اگرچہ پہلی وحی رمضان میں ہوئی تھی، مگر ربیع الاول سے جڑے اجتماعات میں لوگ ان باتوں کو یاد کرتے اور سیکھتے۔ آؤ بچوہے کے لیے آسان تشریح: اللہ نے نبی کو سچائی اور اچھے کام بتانے کے لیے چانا تاکہ سب لوگ خوش رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ 6 ہجرت مبارکہ، نئی زمین کی طرف سفر۔ نبی نے اور آپ کے صحابہ نے بہت مشکلات دیکھی۔ جب مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ کی ہدایت سے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت ایک بڑا اور بہادر قدم تھا، دوستوں اور خاندان کو چھوڑ کر ایک بہتر جگہ جانا ہے جہاں آپ ایمان کے ساتھ خوش رہ سکے۔ ہجرت کے وقت نبی نے اپنے دوستوں کو سکون اور امید کی باتیں سکے کوہان۔ ہجرت کے دوران نبی نے صبر دکھایا اور ہر کسی کی مدد کی راستے میں۔ ایک مرتبہ ساتھ والے نے پوچھا، ہم خوف زدہ ہیں؟ نبی نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات ہر مشکل میں حوصلہ دیتی ہے۔ 7 مسجد قبا، پہلی مسجد اور عبادت۔ جب نبی مدینہ پہنچے تو لوگوں نے مل کر مسجد قبا بنائی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ وہاں نبی صبح و شام نماز پڑھتے اور لوگوں کو اچھے کام سکھاتے۔ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ تعلیم کا گھر بھی ہے جہاں بچے اور بڑے دونوں علم سیکھتے۔ آؤ سب مسجد میں آداب سیکھیں، ہلکی آواز، صف میں کھڑا ہونا، بڑوں کا ادب کرنا اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ 8 مدینہ میں بھائی چارہ، مہاجرین اور انصار۔ مدینہ کے لوگ جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے کا بہت خیال رکھا۔ نبی نے انہیں بھائی بھائی بنایا۔ ایک اچھا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے دوستوں اور نئے آنے والوں کی مدد کرنی چاہیے جیسے انصار نے کی تھی۔ بچوں کے لیے عملی سبق: اگر کوئی نیا بچہ اسکول یا محلے میں آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے کھیل میں شامل کریں اور خوش آمدید کہیں۔ نو آسان اور نرم گفتار، اخلاق حسنہ کی مثال۔ نبی ہر وقت نرم گفتار رکھتے تھے، آپ غصے میں بھی نرم بولتے، غریبوں کو عزت دیتے اور بچوں کے ساتھ خاص محبت کا برتاؤ کرتے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی بچوں کو گود میں بیٹھا لیتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ رسول کے گلے میں گر گیا، اپنے اسے پیار کیا اور اس کے ساتھ خوش رہ کر بات کی۔ سبق: بچوں اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ نرم اور محبت بھرے انداز میں بات کراؤ۔ نبی کا طریقہ تھا صفر ایک معجزات اور اللہ کی رحمت۔ نبی کے ساتھ کئی معجزات جڑے ہوئے۔ آؤجسی اب کی سچائی، لوگوں کے دلوں میں تبدیلی لانا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ ان معجزات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، مگر بچوں کے لیے سب سے بڑی معجزہ یہ ہے کہ اپنے محبت اور امن کا درس دیا اور یہ سبھی کر سکتے ہیں۔ کہانی: ایک دن نبی نے ایک بچے کو پیار سے دیکھا اور مسکرائے۔ بچے نے بھی مسکرا کر کہا، اے اللہ کے رسول۔ وہ مسکراہٹ اس بچے کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ 11 غم و غمگساری، صبر اور حوصلہ۔ نبی نے زندگی میں کئی دکھ دیکھے، پیاروں کا انتقال اور مشکلات، پھر بھی اپنے کبھی ہار نہیں مانی، اپنے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ربیع الاول کی تقریبات میں ہمیں ان سخت گھڑیوں سے سبق لینا چاہیے کہ مشکل وقت میں صبر سے کام لو اور امید نہ چھوڑو۔ سبق: جب کوئی مشکل آئے تو دعا کرو، نیک کام کرو اور بڑوں سے بات کرو۔ صبر بڑا ہتھیار ہے۔ 12 بچوں کے لیے مختصر سبق نامہ۔ الفام الیخس: بچوں، ربیع الاول میں حضور کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں: 1. ہمیشہ سچ بولو اور ایماندار رہو۔ 2. دوسروں کی مدد کرو، خاص کر غریب اور نادار لوگوں کی۔ 3. بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش یا مشکل وقت میں صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ 5.
مسجد اور عبادات کو اپناؤ اور اچھے اخلاق اپناؤ تیرا ایک آسان دعا بچوں کے لیے اے اللہ ہمیں نبی کی مانند نیکی اور محبت سکھا ہمیں ایماندار مہربان اور صبر والا بنا آمین 14 عملی سرگرمیاں بچوں کے لیے مزیدار اور سیکھنے والی ایک خیر کا ڈبہ گھر میں ایک چھوٹا ڈبہ رکھو ہر ہفتے تھوڑا سا پیسہ ڈال کر غریب بچوں کے لیے بچا کاف ہانی کا دن بیالول میں گھر اسکول میں نبی کی ایک کہانی سناؤ سب بچے اپنی پسند کی باتیں شیئر کریں 3 مسجد کا نقشہ بناؤ کاغذ پر مسجد قبا مسجد کا نقشہ بنا کر بتاؤ کہ مسجد کیوں اہم ہے 4 اچھے کام کا چیلنج 7 دن میں ہر روز ایک اچھا کام کرو کسی کی مدد کرو صفائی کرو بڑوں کی خیر خائی کرو 15 بچوں کے سوالات اور آسان جوابات سوال کیا ہم بیالول میں صرف خوشیاں منا سکتے ہیں جواب ہم خوشیاں منا سکتے ہیں مگر سب سے بڑی خوشی وہ ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں یعنی نیکی اور سچا سوال نبی ہمیں کیا سکھاتے ہیں جواب پیار ایمانداری صبر دوسروں کی